بلکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب کعبہ مکمل فرمایا، جناب اسماعیل کو پہلو میں کھڑا فرمایا اور جھولی کو اللہ کے آگے پھیلایا تو نعرہ یہی لگایا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ مولا مزدوری کا وقت آ گیا، اجرت کا وقت آ گیا، کعبہ میں نے بنایا، تیرا گھر میں نے بنایا، میں مفت مانگنے نہیں آیا، کچھ کر کے دکھایا۔ نہیں سمجھ آیا؟ مفت خورے بھی بڑے ہوتے ہیں، نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی تے نہ چوکھا۔ انہوں نے کہا میں تیرے در پہ آیا، لیکن میں نے جو یہ مطالبہ، دعا، استدعاء، التجا کیا ہے مفت میں نہیں کی، تیرا گھر بنایا، تیرا گھر بنایا، اب اجرت کا ویلا آیا، کرم فرما ربنا وابعث فیہم، وہ جو ہے تیرے پاس بھیج، میرے پاس بھیج، شان والا، عزت والا، عظمت والا، بھیج اسے۔ بابا بلے شاہ کی رگ پھڑکی، وہ کہتے ہیں اکو رانجا سانو لوڑی دا، منگن دا طریقہ اپنا اپنا، اکو رانجا۔ اور میں آکھا لفظ رانجا تے کئیاں نو لگ گیا مانجا، اے بیچ کتوں آ گیا رانجا؟ تُسی اپنے رانجھے سمجھے ہوئے ہیں۔ کسی فقیر سے پوچھیں یہ رانجھا کون ہے؟ کہا الف الست ازل دی یاری لگ رہی ہیر یتیم دی ہے، نی میں بچ رسولہ رانجھا لٹھا، میں نو قسم تا عرش عظیم دی ہے، اندے موڑے اتے کملی مزمل والی اتے ہاتھ کھنڈی حامیم دی ہے، علی حیدر شاہ رانجھا اج پچھاتا اتا ظاہر صورت میم دی ہے۔ ان فقیروں کا رانجھا اور ہے، ہم نکھموں کا رانجھا اور ہے۔ بلے شاہ نے کہا ایک رانجھا میں لوڑی دا، کیڑا جد سر تے میم مروڑی دا، جد سر تے، یہ ہے ملال کے دیں، ایک رانجھا میں لوڑی دا، جد سر تے میم مروڑی دا۔ آگے کہتے کون فیاکون، تم اگے لگیاں اے نیوں نہیں لگڑا چوری دا، کون فیاکون اگے تھی لگیاں اے نیوں نہیں لگڑا چوری دا۔ ایک رانجھا، یہ ختم نبوت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ مولا اساں اور کسے وال نہیں جانا، بھاویں سونے ملن ہزار اساں نہیں یار وٹانا۔ ایک رانجھا اساں اور نہ کوئی تکنا ہے، نہ کسے تے آنکھنوں رکھنا ہے، نہ کسے ہور دا مزہ چکھنا ہے، سانو ایک کوئی رانجھا لوڑی دا۔ اعلیٰ حضرت علم و فن کے شہنشاہ، نبی پاک کے در کے سچے گدا، صحابہ مہر و وفا، نام ہے احمد رضا۔ اب پوچھیں کہا کیا؟ وہ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالی امتوں کو نبی بانٹتا میرٹ پہ، اگر اللہ تعالیٰ قابلیت دیکھ کے امتوں کی نبی دیتا، بھی جس میں یہ صلاحیت ہوگی اس کو یہ نبی ملے گا،
جس میں یہ قابلیت ہوگی اس کو یہ نبی ملے گا۔ اعلیٰ حضرت تو رو ہی پڑے، انہوں نے کہا سا او نکمے تے نکارے سارے پلے تے کاک بھی نہیں سی ہوں، ہمارے پلے رکھا کیا ہے، ہمارے دامن میں ہے کیا؟ ہمیں تو کوئی نبی بھی نصیب نہ ہوتا اگر اللہ میرٹ پہ نبی بانٹتا، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ میں فضل کا ترازو لگایا، فضل کا ترازو لگایا، اودا اپنا یار اساں نکمیاں دے حصے آیا، نہیں سمجھ آیا؟ جڑے سب تو نکمے انہاں دے حصے، حالانکہ اساں سارے ہی حصے ہے کہ نہیں؟ وہیں تے تسی ترکڑے ہو عمل والے پاس، اساں سارے ہی حصے، پر ویک کسے پہ ہونے نے ساڑے کسے مدنی آیا ساڑے حصے انو آکھ دینی ہکڑیاں جاگ دیاں دے رہے بھاگ ستے، یہ ہے قسمت، ہکڑیاں جاگ دیاں دے رہے بھاگ ستے، بھاگ جاگ جا ملیا من ستیاں ایک چوندیاں سردہ تاج تیرا، ایک سکھ دیاں تیریاں جتیاں، ایک جاگ دیاں دے رہے بھاگ ستے، بھاگ جاگ جا ملیا من ستیاں نو، جے یار فرید قبول کرے جنت وار دینا پڑ کتی۔ اس نے فضل کا ترازو جو لگایا، جنوں اپنے واسطے بڑھایا، سارا جگ جدے واسطے بڑھایا، وہ اساں نکمیاں دے حصے آیا۔ ہن تینوں سمجھ آیا اساں کیوں میلاد منایا؟ نہیں سمجھ آیا؟ غور فرمائے ذرا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اگر اللہ میرٹ پہ نبی دیتا، جتنی غلطیاں ساری امتوں میں ہیں گن گن کے ساری ہم ہیں، ساری غلطیاں، ساری کوتاہیاں، سارے قصور، سارے عیب ہم میں ہیں، لیکن واہ صدقے تیرے مدنی میرے اکے ہی پھیرے رحمت کے ڈیرے، میں صدقے تیرے جنہیں سب کو نکمے۔ حضور فرماتے قیامت کا جب دن آئے گا جانتے ہو یہ نکمے کہاں ہوں گے؟ فرمایا انا و امتی علی تل یوم القیامہ، میں تے میری امت، اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے تمام امتیں تھلے تھلے تھلے، میں تے میری امت بلے بلے بلے، تے جیڑی امت کھلوتی نبی دے رلے، جنت نہ دے پیران دے تھلے، تے نبی دے دشمنانوں پین گے۔ میں نے تو سنا کیا دہشت گردی دا مقدمہ ہوئے تے توڑ ہوتے ہو، بغاوت دا مقدمہ ہوئے تے توڑ ہوتے ہو، آج کل موسم ہی نہ مقدمے آنا، بس جنہیں سر چایا نہیں تے مقدمہ آیا نہیں، سبحان اللہ۔ لیکن یاد رکھیں ماشاءاللہ آپ مسکرا پڑے ہیں، میں بھی چاہتا یہی تھا کہ میلاد کا موسم ہے کوئی مسکراہٹ لبوں پہ بچے۔ ظاہر ہے جی خطیب بھی تو زندہ ہے مجھے۔
اور حضرت پیر نصیر الدین گولوی رحمت اللہ علیہ حضور وہ تقریر فرما رہے تھے کہ مجمع والے چوپ طے کر کے آئے سن، ایک چوپ تے 100 سوکھ. تو پیر نصیر الدین گولوی نازک مزاج آدمی تھے، وہ ادھا گھنٹہ تے لگے رہے اور اگو 10 نماز. انہاں آکھیا کہ یہ مجمع بے ذوق ہوئے، ہاں انہاں آکھیا یہ خطیب بے ذوق ہوئے تے عذاب ہے، تے یہ مجمع بھی بے ذوق ہوئے تے خانہ ہی خراب. اس لیے مجھے تو اس میں شک نہیں، ویسے یہ بے ذوق بھی ہوں تو مجھے پرواہ نہیں. غلام فریدہ یار دے کیتے اسا کو پہنی پہ گئی چکی. آپ سارے اللہ کا نام لے کے سو بھی جائیں تو میں تقریر کروں گا. اور ویسے بھی میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، آپ سونا چاہتے ہیں تو ڈٹ کے سوئیں، صرف آنکھیں کھلی رکھیں تاکہ دھوکہ ہوتا رہے کہ ہم ہیں نا. تیری محفل کا بھرم رکھتے ہیں، سو جاتے ہیں، ورنہ یہ لوگ تو بیدار نظر آتے ہیں. یہ جو دیوانے سے 2-4 نظر آتے ہیں، ان میں کچھ صاحب اسرار نظر آتے ہیں. بس حشر میں کون گواہی میری دے گا ساغر، سب تمہارے ہی طرفدار نظر آتے ہیں. کہنا میں نے کچھ تھا، چل میں ادھر پڑا تو بھول کے بندہ جدھر چلا جائے. سبحان اللہ. تو میں عرض کر رہا تھا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے، انہوں نے دعا مانگی تھی کعبہ بنا کے، کعبہ شریف میں کھڑے ہو کے، اور ساتھ حضرت اسماعیل کو پہلو میں کھڑا. دعا کی قبولیت کے سارے عناصر جمع ہیں. زبان مانگنے والی خلیل اللہ، آمین کہنے والے ذبیح اللہ، جہاں کھڑے ہیں بیت اللہ. رد ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور جس کو مانگ رہے ہیں وہ حبیب اللہ. اور حضور اعلیٰ حضرت نے تو جو کہا سو کہا کہ اگر اللہ میرٹ پہ نبی دیتا ہمیں نہ ملتا، لیکن اللہ نے کرم کمایا، ماہی ساڑے ویڑھے آیا، ساڑے حصے آیا. لیکن آگے خود حضور نے بھی فرمایا میری امت، مفہوم یہ نکلے گا میری امت میری بے قدری نہ کرنا. یہ نہ سمجھنا کہ میرا چاہنے والا کوئی نہ تھا، یہ نہ سمجھنا میرے مانگنے والا میرا کوئی نہ تھا. میری انتظار میں کروڑوں تھے. انا دعوت ابراہیم، میں مجسم دعا ہوں خلیل اللہ کی. یعنی مجھے خلیل اللہ نے مانگا تھا مولا اب تو بھیج دے. کعبہ بن گیا، حرم بن گیا، بیت اللہ بن گیا، اب تو بھیج دے. انہوں نے مانگا خلیل اللہ سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جو نبی آیا اس نے اپنی امت کو حضور کے بارے میں بتایا. حضرت عیسیٰ نے تو کھول کے فرمایا مبشرن برسولی یاتی من بعدی اسمہ احمد، کہ میں نے جانا ہے اس کریم نے آنا ہے، قریب اس کا زمانہ ہے. بس میں نے جانا ہے اور اس نے آنا ہے. اب اتنا حضور کی اتنی تعریف کی، اتنی صفت و ثنا کی، مجمع میں آگ بھڑک اٹھی، بجلیاں کود گئیں، لوگ جوش میں آئے. کہا عیسیٰ اس کا نام بتا. اجی آئے ہیں نہیں، ملاد ہویا نہیں، تے اگلے نام ہی پوچھ دے پہلے تے حضرت عیسیٰ بھی نہیں آگتے آنا ہے پھر نہ رکھیا جانا ہے. انہوں نے فٹ، انہوں نے جوش میں کہا بول، انہوں نے کہا یاتی من بعدی، میرے بعد آئے
ابھی پوچھتے ہیں میلاد کہاں لکھا ہے؟ اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوچ ابھی پوچھ رہا ہے میلاد